اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. اسلام کی حقانیت کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام کے احکام فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں. کوئی ایسا حکم اسلام نہیں دیتا جو انسانی فطرت سے میل نہ کھاتا ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو. اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن ایسا حکم نہیں دیا کہ روزے پہ روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھا جائے اور آدمی اپنی صحت و تندرستی کو روک لگائے، بلکہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس میں بھی اعتدال کا حکم دیا. ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہو جائے اور تمہاری صحت و تندرستی برقرار بھی رہے. اس لیے اسلام نے سحری کھا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا اور سحری کی اہمیت بتلائی، اس کی فضیلت ذکر کی. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے، صحابہ کرام بھی سحری کھاتے تھے اور سحری کھا کے روزہ رکھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو، اللہ رب العزت نے سحری میں برکت رکھی ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے لیے جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ نہیں کیا کہ سحری نہیں کھاؤ گے تو دن میں تمہیں بھوک ستائے گی، پیاس ستائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، سحری نہ کھانے سے تمہارے جسم میں کمزوری آ جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سحری کھانے سے برکت حاصل ہوتی ہے. اب یہ برکت کس چیز میں آتی ہے؟ تمہاری روحانی قوتوں میں، کہ روزہ اصل میں روحانی قوتوں کی بحالی کے لیے ہی اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. روحانی قوتوں کی بحالی کا ہی نام ہے تقویٰ. تقویٰ ایک ایسی کیفیت جو بندے میں پیدا ہو جائے تو برائیوں سے لڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے، کسی بھی برائی کو وہ آسانی سے چھوڑ سکے. تقویٰ وہ کسی نیکی کو اپنانا چاہے، کسی اچھے کام کو اپنی عادات میں داخل کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ کر سکے، اس کے لیے مشکل اور دشواری کھڑی نہ ہو. ہمارا جسم، ہمارا نفس، ہماری طبیعت بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بلکہ ہمارا نفس اور ہماری طبیعت اس کے لیے بالکل تیار ہو اور ہمارا تعاون کرے. یہ در حقیقت روحانی قوتوں کی بحالی اور ان کی ترقی کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک حیوانی قوت ہے اور ایک روحانی قوت ہے. حیوانی قوت کھانے پینے سے بڑھتی ہے، جیسے جانوروں میں جو جانور جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوتا ہے.
ایک بکری ہے، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک بھینس ہے، ایک بھینسا ہے، ایک بجار ہے۔ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے جسم کو بناتے ہیں اور حیوانی قوت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں، حیوانی قوت کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے روحانی قوت کو۔ روحانی قوت جب بڑھتی ہے تو آدمی کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اچھے وچار پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داروں ناطے داروں کے ساتھ حسن سلوک کی دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، تلاوت قرآن میں اس کو لذت ملتی ہے، کسی کو کچھ دے کر طبیعت میں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب کس چیز کی وجہ سے ہے؟ روحانی قوتوں کی وجہ سے۔ اب آدمی پر جس کا غلبہ ہو جائے، دونوں قوتوں تو اس کے اندر ہی ہے، اگر حیوانی قوت کا غلبہ ہو جائے تو وہ سب سے تکبر اور غرور کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک جانور ایک نندوڑی میں، ایک برتن میں چارہ کھا رہے ہیں تو کھاتے کھاتے دوسرے کو جڑ مار دیتے ہیں اور اسے ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی پیر مار کے اس کو بکھیر دیتے ہیں جس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے نہیں تاکہ میں نہ کھا پاؤں، اس لیے کہ ساتھی نہ کھا پائے۔ یہ حیوانی قوت کا مظاہرہ۔ آپ دو جانور، دو بھینسیں ایک طرح کے، ایک طاقت کے آمنے سامنے کھڑے کر دو، فوراً لڑ پڑیں گے۔ دو بجار کھڑے کر دو، فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دو بکرے کر دو، انڈوے اگر ہوں تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی قوت کا مظاہرہ ہے۔ رحمانی اور روحانی قوت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو چار بات برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جو عام حالات میں وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے تو روزے کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور کوئی آدمی آ کر اس سے گالی گلوچ کرنے لگے، کوئی لڑنے لگے، کوئی اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو کیا کرتا ہے روزے دار؟ اٹھ کے اس کے ساتھ لڑنے نہیں لگ جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر روحانی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے اور روحانی قوت اس کی مضبوط ہے تو وہ اس نے جو کچھ بھی کہا کہتا بھائی ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے، ابھی روزہ ہے، روزے میں ذرا ٹھیک نہیں ہے، پھر بات کر لیں گے۔ حالانکہ اس نے گالی دی، برا بھلا کہا، الزام تراشی کی۔ عام حالات اگر ہوتے تو اس کا منہ پکڑ لیتا، اس کا گلا دبا دیتا، گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتا، برداشت نہیں کرتا، لیکن روزے سے ہے اس لیے برداشت کر گیا اور کہہ رہا ہے پھر بات کریں گے، جاؤ ابھی جاؤ پھر بات کریں گے۔ تو رسول اکرم نے کیا کہا؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ،
تو روزے دار کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، پھر بات کریں گے۔ یا بعض محدثین نے کہا کہ وہ اپنے آپ سے کہے میں روزے سے ہوں، اس کا تو پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں لڑنے کے لیے چلا آیا، گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لگتا ہے اس کا تو روزہ ہے نہیں، لیکن میں تو روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ کیوں خراب کروں؟ یہ طاقت اور یہ قوت جو اس کے اندر آئی ہے، یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، کم ہمتی کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس سے ڈر رہا ہے اور اس سے دب رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر روحانی قوتوں کا غلبہ ہے اور یہ برداشت کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا، اس کے اندر بھی حیوانی قوت ایسی ہی ہوتی جیسے اس کے اندر ہے، تو برداشت نہ کرتا، لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو۔ بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں روزہ رکھتے تھے، ان کے یہاں بھی روزہ ہے، لیکن ان کے یہاں انبیاء کرام کے بعد ان کے ماننے والوں نے روزے میں مبالغہ آرائی کی، مذہب میں اضافے کیے، بدعتیں نکالیں، تو بعض لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھنے کو کمال سمجھنے لگے، اور اگر کوئی آدمی سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں کیا روزہ رکھا ہے، رات بھر تو کھاتا ہے، دن میں کہتا ہے کہ روزہ ہے۔ کیا کہ روزہ ہے؟ اتنا کھاتا ہے پھر بھی کہتا ہے روزہ ہے۔ تو ان کی یہاں سحری نہ کھانا یہ کمال میں شامل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر طبیعت نہیں ہو رہی ہے کھانے کی، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، تو چند گھونٹ دودھ ہی پی لو، پانی ہی پی لو، برائے نام ہی صحیح سحری میں کچھ نہ کچھ لے لو، تاکہ وہ برکت تمہیں حاصل ہو جائے جو سحری کھانے سے تمہیں ملتی ہے۔ اور برکت جب آدمی کو مل جاتی ہے تو ذہنی سکون، زندگی پرسکون، حالات پرسکون، تعلقات پرسکون، سب کچھ آدمی کے پرسکون رہتے ہیں، ٹینشن اس کو نہیں رہتی۔ کماتا تھوڑا ہے، اس کے باوجود مطمئن رہتا ہے، جو اس کے مقابلے میں کئی گنا کماتے ہیں، کئی گنا زیادہ ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن ہمیشہ شکایت کرتے رہتے بڑی مہنگائی ہو گئی بھائی، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بچے پالنا مشکل ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے مال میں برکت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کئی گنا کم تنخواہ ہے اس آدمی کی، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتا، ہمیشہ ہنستا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مال میں اللہ رب العزت نے برکت ڈال دی ہے۔ برکت اسی کو کہتے ہیں۔ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ 30-40 ہزار روپے تھی، بڑھ کے 50-60 ہزار روپے ہو گئی، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ تو 30 ہزار روپے ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس کی تنخواہ 50-60 ہزار روپے ہے، اس سے اچھی زندگی آپ گزار رہے ہیں، اطمینان کی، سکون کی، راتوں کو چین سے نیند آتی ہے اور چین سے سوتے ہیں آپ، کبھی آپ کو گولی کھانا نہیں پڑتی نیند کے لیے۔ وہ آدمی 60-70 ہزار روپے کماتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی جب تک گولی نہ کھائے۔ تو برکت کا اثر آپ کی سمجھ میں آیا کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے سارے کام بہت آسانی سے اللہ رب العزت کرا دیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہمیں، گھر میں بھی نہیں، باہر بھی نہیں، طبیعت میں سکون ہے،
اس چیز کا نام ہے برکت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اللہ رب العزت نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ تو آپ نے کھائی تو ایک روٹی، چند گھونٹ دودھ، لیکن اللہ رب العزت کی جو پوری برکت رکھی ہے وہ سب آپ کو مل گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 روٹی کھائیں گے تو 4 گنا برکت ہوگی اور 1 روٹی کھائیں گے تو 1 گنا برکت ہوگی۔ برکت میں حصہ بکھرا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، سب کو یکساں ملتی ہے جو سحری کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور پروردگار ہمارے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز کر ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پروردگار قبول فرما لے، اور ہماری زندگی کو کامیاب بنا کر ہمیں بخشش سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔